पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और सिर्फ शहरों की पढ़ी लिखी आवाम नहीं, आज देहातों के अंदर भी, रिमोट एरियाज़ के अंदर भी आप चले जाएं, सफ़ेद अनपढ़ किसी फ़र्द को भी आप मिलेंगे तो उसके टिप्स पे है सारी सूरत हाल, और वो आपको बताएगा कि किस तरीके से इस पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आज जिस तरह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 2 की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम कानूनी हर किस्म की स्ट्रगल करने के हम रवादार भी होंगे, हकदार भी होंगे, और हम इसका हक रखते हैं कि हम इसके ऊपर जनाब अदालतों के पास जाएंगे, चाहे अदालतें हमें इंसाफ दें या ना दें, लेकिन हमारा ईमान है पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर। हम पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को मशकूक नहीं होने देंगे। हम नून लीग की तरह या नून लीग के जो फ्रंट मैन होते थे, तलाल, दनियाल, निहाल, जो मसाले पिछले 6-7 सालों में आप देखते रहे हैं, हम अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई वो हरकत और सकलात नहीं करेगी, लेकिन हम अपनी कानूनी जंग भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए कि इस वक्त कौन सा फ़र्द, कौन सा अदारा, कौन सा ग्रोह, कौन सा शोबा कहाँ पे खड़ा है। तो इंशाअल्लाह इस गवर्नर के इशू के ऊपर भी हम भरपूर किस्म की जनाब कानूनी कार्रवाई करने के जनाब इंशाअल्लाह हम हकदार हैं और हम ये करेंगे। अब जहाँ तक बात आती है अलीम खान साहब की, अलीम खान साहब 2010 के अंदर 2012 में ये पार्टी में शामिल हुए थे, तो जब हमारा 30 अक्टूबर का जलसा लाहौर का हुआ था, उस जलसे के बाद, और अच्छा वक्त गुजारा उन्होंने, और पीटीआई के अंदर रहते हुए इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, डिग्निटी, शोहरत, हर चीज़ उन्होंने हासिल की। लेकिन बदकिस्मती से इन 3.5 सालों में उन्होंने चीज़ों को जिस अंदाज से चलाया, और फिर स्पेशली आखिरी जो 5-6-7 माह थे, और ख़ुसूसन अक्टूबर का एंड की शायद बात है या नवंबर के शुरू की बात है कि जब एक बैरूनी मुल्क के कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात हुई, जिसकी कवरेज उन्होंने खुद चलाई थी, उसके बाद इनकी ट्यून चेंज हो गई, इनकी तबीयत भी चेंज हो गई। इन्होंने फिर पार्टी से किनारा कशी भी इख्तियार की, और फिर उसके बाद जो पिछले 2 महीनों के अंदर खुल खुला के पार्टी के खिलाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से मुंतखब होने के बावजूद हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और नून लीग के साथ यारियां, दोस्तियां, ताल्लुक, और फिर खुल खुला के फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए आइन के आर्टिकल 63A1 की खिलाफ वर्जी की, वो सारों के सामने है। इसमें मुझे कोई और डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। उसके नतीजे में ऑब्वियसली पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान की आवाम भी, और ख़ुसूसन पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स, वो हक मजानब थे कि वो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करें, वो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करें, वो इनसे पूछ परतीब भी करें, वो इनका चेक एंड बैलेंस भी करें। जब वो पूछ परतीब और चेक एंड बैलेंस शुरू हुआ तो अलीम खान साहब ने इसके ऊपर जो रिस्पांस दिया वो बड़ा अजीबो गरीब था। पहला रिस्पांस ये दिया कि मैं जब मुंतखब हो गया, वजीर आला का कैंडिडेट था, तो उसी वक्त मेरे पे जनाब नैब के नोटिफिकेशन और मेरे खिलाफ नैब की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये सरीहन झूठ है, सफ़ेद झूठ है, जिसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ और मीडिया के अंदर भी आ चुका है। इनके खिलाफ नैब की कार्रवाई 2017 से स्टार्ट हुई, और ख़ुसूसन 4 अप्रैल आई थिंक 2018 है, हमारी हुकूमत बनने से कोई 6-7-8 माह पहले, उस वक्त इनको सबसे पहले नैब के अंदर अपने इस पूरे जो इनकी ज़मीनों की मारा मारी और पार्क व्यू विलाज और पार्क व्यू सिटी की जितनी कोई करप्शन और 2 नंबरी थी, उसके ऊपर केस स्टार्ट हुआ नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर। नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर ये पीटीआई या इमरान खान साहब ने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के अपने आप को मस्कीन बनाने की कोशिश की, और अपनी फ्लोर क्रॉसिंग और अपनी बेवफाई जो पीटीआई और इमरान खान साहब से थी, उसकी जस्टिफिकेशन बनाने के लिए ये कहा जी कि मेरे ऊपर पर्चे करवाए गए और मेरे खिलाफ नैब की रेफरेंस और कार्रवाई स्टार्ट की गई। ये एक तो ये चीज़ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब ताज़ा जब उन्होंने ये मनाजरे का चैलेंज दिया
آپ کے سامنے میں کچھ حقائق رکھوں گا، ابھی میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کا اس کے بعد کوئی جواب آئے گا تو پھر اس کی ڈیٹیل بھی رکھیں گے۔ میرے پاس ایک ایک چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، میرے پاس ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین شیخ امتیاز صاحب کا بھی موجود ہے، میرے پاس تمام فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں لاہور میں ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے۔ پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، 2006 کے اندر ریور ایج ہاؤسنگ اسکیم عمار احمد خان صاحب، سینیٹر گلزار احمد خان صاحب کے بیٹے، انہوں نے بنائی 765 کنال کی، اور جو 2004 میں ماسٹر پلان لاہور ڈویژن کا منظور ہوا تھا اس کے مطابق وہ لیگل اپروو تھی۔ 765 کنال کی عمار احمد خان صاحب کی تھی، ریور ایج اس کا نام تھا۔ وہی ہاؤسنگ اسکیم 2010 کے اندر علیم خان صاحب نے خرید لی، ریور ایج ہاؤسنگ اسکیم 2010 میں خریدنے کے بعد ابھی جو انہوں نے بڑک لگائی کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ 300 ایکڑ زمین یا کنال جناب میری تھی اور اس کو لیگلائز کرانے کے حوالے سے میرے پہ پریشر تھا، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے میرے پاس 3000 ایکڑ ہے، میں مانتا ہوں۔ تو جناب ہم مانتے ہیں 2010 کے اندر آپ نے 765 ایکڑ کی زمین عمار احمد خان صاحب سے وہ ہاؤسنگ اسکیم لے لی، لیکن لینے کے بعد بڑی دلچسپ بات یہ ہے، آن ریکارڈ بات کروں گا، جتنی باتیں کروں گا پورا پیرا دوں گا، اور ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے، فیاض چوہان جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ پورا پیرا دیتا ہے، اور ساری ریسرچ کر کے ہی وہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ ریور ایج ہاؤسنگ اسکیم لینے کے بعد اس کا نام پارک ویو ولاز رکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کا نام پارک ویو سٹی رکھ دیا گیا۔ دونوں کی کوئی لیگل اپروول ایل ڈی اے کے اندر آج تک نہیں ہے، آج تک نہیں ہے، اور بغیر اپروول کے آپ ہاؤسنگ اسکیم کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آج تک جناب ریور ایج کے نام سے ہی جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 765 کنال کا جو ہاؤسنگ اسکیم ریور ایج تھی، جس کے اوپر پارک ویو ولاز انہوں نے بنا کر کام شروع کیا، اس 765 لیگل زمین کی چھتری تلے تقریباً 3000 کنال زمین انہوں نے انلیگل 3000 کنال جناب انہوں نے اس کے چھتری تلے خریدی پچھلے 10-15 سالوں کے اندر۔ 3000 کنال تقریباً، کوئی 3500 بھی کہہ سکتے ہیں، 3440 کنال کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ایک اپروکسیمیٹلی جو ہے نا 3000 کنال کہہ رہا ہوں۔ وہ ساری کی ساری ایگریکلچر زمین ہے، وہ ساری کی ساری گرین ہے، براؤن نہیں ہے۔ گرین اور براؤن کا فرق یہ ہے کہ گرین جناب ایگریکلچر زمین کو کہتے ہیں جو دریا کے کنارے یا اوپن جناب آپ کے دیہی علاقوں میں ہو، اور خصوصاً دریا کے کنارے وہ ایگریکلچر زمین کے جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمرشل اور ریزیڈنشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ گرین زمین انہوں نے 300 کنال سے زائد خریدی، اس کو اپنی اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر انڈکٹ کر دیا، اور وہ آج تک گرین ہے، وہ کمرشل نہیں ہے، وہ ریزیڈنشل نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ گرین اور براؤن کا فرق یہ ہے کہ گرین پہ صرف آپ کی کلٹیویشن ہو سکتی ہے، آپ زراعت بانی کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر نہ کمرشل نہ ریزیڈنشل کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ وہ 3000 سے زائد کنال زمین آج تک 2004 کا ماسٹر پلان لاہور ڈویژن کا، پھر اس کو ریویو کیا گیا 2016 کے اندر ماسٹر پلان، جو آج 2021-22 تک بھی وہی چل رہا ہے۔ ان تمام ماسٹر پلانز کے اندر لاہور ڈویژن کے وہ 3000 کنال زمین گرین ہے، براؤن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، علیم خان صاحب انہوں نے وہ 3000 کنال کے اوپر سینکڑوں پلاٹ بنا کر ارباں ہار روپیہ، یہ 1 2 4 3 10 20 ارب نہیں، ارباں ہار روپیہ جو ہے وہ عام شہریوں سے جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور شہریوں کو جو پلاٹ دیے گئے ہیں، اور ان پلاٹوں پہ جو نا جو نئی 3000 کنال کی جنا انہوں نے پلاٹنگ کی ہے، ان کے جو بلاکس ہیں اس میں روز بلاک ہے، گولڈ بلاک ہے، ٹیولپ بلاک ہے، ٹیولپ اوورسیز بلاک ہے، آرچرڈ بلاک ہے، ڈائمنڈ بلاک ہے،
اور گولف اسٹیٹ بلاک ہے اور پلاٹینیم بلاک ہے. یہ جتنے بلاکس ہیں یہ انلیگلی گرین ایریا کی جو زمین جو انہوں نے جیسے تیسے خریدی. یہ کہیں گے جی میں نے صحیح طریقے, بھائی آپ نے صحیح طریقے سے خرید لی ہوگی چلو, لیکن وہ گرین ہے, اس پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, اس پہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, آپ اس پہ ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. آپ نے انلیگلی اس ریور ایج سکیم کے اندر انڈکٹ کر کے آپ نے جناب ارباں روپیہ پاکستان کی عام عوام سے جو ہے وہ حاصل کر لیا. اور میں آج یہ دعوے سے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ تمام کی تمام ابھی تک انلیگل ہے, اور اس انلیگلٹی کا بھی تھوڑا سا پروسیس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو ہاؤسنگ سکیم انہوں نے بنائی پارک ویوز ولاز اور پارک ویو سٹیز, اس کا ڈاکومنٹس کے اندر کسی قسم کا کوئی نام نہیں ہے. یہ آج تک ایل ڈی اے کے اندر ریور ایج سوسائٹی کے نام پر جو ہے وہ چل رہی ہے. ریور ایج سوسائٹی پبلک کے سامنے انہوں نے ڈاکومنٹس کچھ دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے انہوں نے پارک ویو ولاز اور پھر پارک ویو سٹیز, جو کتنا بڑا انلیگل ایکٹ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی تک جو کچھ بھی یہ ساری انلیگلٹی کی, اس میں 2010 کے اندر ان کو ایل ڈی اے نے لیٹرز لکھے, 2011 کے اندر ایل ڈی اے نے لیٹر لکھے, میرے پاس سارے موجود ہیں, 2012 کے اندر, 2013 کے اندر, حتیٰ کہ ایک انتہائی لیڈنگ اخبار ہے پاکستان کا, ٹاپ 3 اخباروں میں سے ایک, اس کے اندر ایل ڈی اے نے 2015 کے اندر ایڈ دیا اردو میں, وہ ایڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اس میں کلیئر کٹ انہوں نے جناب لکھا ہوا ہے کہ پارک ویو سٹی پارک ویو ولاز ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ہے. یہ ہمارا دور حکومت نہیں تھا, یہ نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی دور حکومت کی بات بتا رہا ہوں. اور انہوں نے منع کیا پبلک کو کہ مشتری ہوشیار باش, آپ نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی. اور تمام لٹیگیشن جتنی بھی, اور پھر لٹیگیشن میں ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے سب سے پہلے 2015 کے اندر ایک سٹے لیا ایل ڈی ایز, اور آپ کا جو ہاؤسنگ اربن جناب آپ کی وزارت ہاؤسنگ اینڈ اربن ہے, پی ایچ ای والا بھی, اس کی منسٹری سے کے خلاف بھی انہوں نے سٹے لیا اور عدالت کے اندر رٹ کی, اور آپ کی ایل ڈی اے کے خلاف رٹ کی. 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج نے ان کو سٹے دیا. 2020 تک جو سٹے رہا, اس 5 سالوں میں انہوں نے یہ ساری کی ساری غیر قانونی اور لا قانونیت کی انت مچا دی. اس سٹے کے جناب چھتری تلے ساری خرید و فروخت بلاک بنا رہے ہیں, انلیگل اربوں روپے کھربوں روپے جناب کمائے جا رہے ہیں. پھر جب اس کا تفصیلی فیصلہ 2020 کے اندر اسی عدالت عالیہ کے معزز جج نے دیا, اس نے ایل ڈی اے کو کہا کہ اب آپ اپنے قانون کے مطابق ان کو ڈیل کر لیں. 2021 کے اندر ایل ڈی اے نے اپنے قانون کے مطابق پھر اس کو انلیگل قرار دے دیا. انہوں نے کہا بھائی جان ہم اس کو پروف کر ہی نہیں سکتے, یہ ایبسلیوٹلی انلیگل ہے. یہ گرین ایریا کے اوپر دھوس دھاندلی کے اوپر انہوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں, لوگوں کو اربوں روپے لوگوں کا لے لیا ہے, لیکن ہم کسی قانون اور ضابطے کے تحت اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول دے ہی نہیں سکتے. انہوں نے فیصلہ دے دیا. وہ فیصلہ دینے کے بعد یہ صاحب بہادر پھر چلے گئے, پھر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لے آئے 2021 کے اندر, اور آج تک جو ہے وہ اسی سٹے کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں, دلچسپ بات, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی علیم خان صاحب نے اپنے نام پہ بھی نہیں رکھی ہوئی, اپنے نام پہ بھی نہیں ہے. یہ بھی سب سے امپورٹنٹ چیز سن لیں, یہ انہوں نے 3 رکھے ہوئے ہیں اپنے, ایک سی ای او رکھا ہوا ہے, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر رکھا ہوا ہے, اور تیسرا بندہ ایک کوئی منان صاحب ہے, ایک شعیب صدیقی صاحب ہے, اور ایک صاحب اور ہیں. 3 افراد کے نام پہ ویژن ڈیولپرز کے نام پر ویژن ڈیولپرز ایک بنائی ہوئی ہے, وہ بیک اینڈ پہ ہے. فرنٹ اینڈ پہ جناب 3 مالکان ہیں. علیم خان صاحب کو اپنے آپ کو اس کو مالک بھی نہیں رکھا ہوا. میں حیران ہوں, علیم خان صاحب نے جس مہارت اور جس چلاکی کے ساتھ یہ ساری مارا ماری کر کے کھربوں روپے لوگوں سے لے لیے انلیگل پلاٹ بنا کر, جن پلاٹس کو ایل ڈی اے نے آج تک اپروو نہیں ہے, آج تک اس ڈیٹ تک یہ اپروو نہیں ہے. صرف وہ 765 کنال زمین, اچھا وہ اب آ گئی روڈا کی جوسڈکشن کے اندر, وہ 765 کنال.
اس 765 کنال کے علاوہ یہ 3,500 کنال یہ غیر قانونی، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی لیگیلٹی، اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن افسوس بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کھربوں روپے دے کے ان کو وہاں پہ پلاٹ لے لیے ہیں. اب اس پوری انلیگل زمین کو گرین سے براؤن کروانے کے حوالے سے 3.5 سالوں کے اندر جو کوشش کی گئی اور وہ کوشش آگے سے کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ ناراض ہوئے. نیب کا کیس جو 2017 میں آپ کے خلاف سٹارٹ ہوا، 2018 کے شروع میں سپیڈ اپ ہوا نون لیگ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد پورا سارا پروسیس. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھاگ دوڑ تھی اس کا ریوارڈ دیتے ہوئے یہ باہر آئے، ان کو دوبارہ سینئر منسٹر بنایا. اگر ان کو یہ دکھ تھا جو شروع میں جب ان کے خلاف کیس چلا اور یہ نیب بھگت کے آئے، اگر ان کو یہ جینون دکھ تھا کہ ہاں جی میرے ساتھ زیادتی پی ٹی آئی کی حکومت پہ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے سٹارٹ کی ہے، تو پھر ان کو منسٹری نہیں لینی چاہیے تھی. پھر یہ اس پہ قائم رہتے، پھر یہ کہتے نہیں جناب میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا. لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا کیس نون لیگ کے دور میں، نواز شریف شہباز شریف کے دور میں انیشیٹ ہوا ہے، اور اس کے دور میں ہی سارا یہ سپیڈ اپ ہوا ہے. آپ نے اس وقت تک تو ٹھیک رکھا، لیکن جب بیرونی طاقتوں کی سازش ایکول ٹو مداخلت، ٹھیک ہے نا جی، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جو مزہ آ جائے، جو سمجھ آئے، کسی کو سازش سے مزہ آتا ہے، کسی کو مداخلت سے سمجھنے میں مزہ آتا ہے یا سمجھ آتی ہے، تو جو بھی سمجھ لیں. مداخلت ایکول ٹو سازش جب سٹارٹ ہوئی تو پھر آپ نے جناب پچھلے لانجے سارے نکال کے ان کو بنیاد بنا کے، وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو آپ نے وہ تصویریں بنا لیں، جسٹیفیکیشنز بنا لیں کہ میرے ساتھ وہ زیادتی، میرے ساتھ یہ زیادتی، میرے ساتھ فلاں زیادتی، اور جناب میں اب جناب آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو میری علیم خان صاحب سے گزارش ہے، ڈیٹیل میرے پاس بے تحاشا پڑی ہوئی ہے، میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا. میں ایک عوامی سا آدمی ہوں اور عوامی زبان استعمال کرتا ہوں. میں نے دیسی طریقے سے پاکستانی قوم کو سارا کچھ بتا دیا. پارک ویو ولاز کا نام کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ایل ڈی اے میں نہ رجسٹرڈ ہے، نہ اس کا نام کسی ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. پارک ویو سٹی نام کی کوئی سوسائٹی ایل ڈی اے کے اندر نہ موجود ہے، نہ وہ رجسٹرڈ ہے، نہ اس نام کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، جو فرام ڈے فرسٹ سے ہی 2 نمبری کے اوپر مبنی ساری ہاؤسنگ سکیم ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ اس میں کیا لیگیلٹی ہوگی؟ تو یہ ٹوٹل انلیگل ہے. ٹوٹل لوگوں نے جو پلاٹ لیے ہیں وہ انلیگل ہیں. لوگوں کے ارباں ہار پہ کھرباں ہار پہ وہ لے لیے گئے ہیں. اب وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ ان کے اربوں پہ لگ گئے، کھربوں پہ لگ گئے، لیکن ان کے پلاٹ لیگل نہیں ہیں، ان کی رہائش گاہیں لیگل نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میں علیم خان صاحب سے گزارش کروں گا، آپ نے اگر حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ مل کے اپنے کوئی چیزیں ساری اب لیگلائز کرنے کے حوالے سے یا بہتر کرنے کے حوالے سے اگر کوئی پلان بنا لیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کریں. لیکن آپ اس طرح آ کے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ قانونی طور پر آپ جو ہے وہ شیشے کے محل میں اس وقت رہ رہے ہیں، اور وہ شیشہ بھی جو ہے نا وہ بڑے ہی لو لیول کی جناب کوالٹی کا شیشہ ہے، جس کو پھونک مارو تو وہ ٹوٹ جائے گا، پتھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کے بعد دیکھ. بہت شکریہ. اچھا جواب صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے فیصلے کیا پھر آپ لندن میں ہوں گے؟ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ساری پارٹی کی عادت کو لندن بلا لیا ہے، تو پاکستان کے معاملات پاکستان میں نہیں طے ہو سکتے؟ اچھا میں ایک بریکنگ آپ کو دے دیتا ہوں، جانتے آپ سارے ہیں لیکن ایک پولیٹیکل بندے کے منہ سے آپ سنیں گے. اصل میں کل اور پرسوں اور آج لندن اور نیو یارک میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس نتیجے پہ پہنچا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور بیگم صفدر اعوان اور بلاول زرداری اور آصف زرداری کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو نون لیگ کی قیادت اپنے تئیں شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ہن اسی نواز شریف صاحب سلطان مفرور الدین صاحب کو لے کر آئیں گے، شاید وہ بہت بڑے نیلسن منڈیلا بن کے جناب یہاں پر آئیں گے تو صحیح طریقے سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اور ان کے بڑے بڑے جلسے، پبلک کی طرف سے ایکسیپٹنس
पब्लिक की तरफ से प्यार मोहब्बत उसका कोई काउंटर किया जा सकेगा। तो आज कल और परसों में कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं बैनस्तूरी सारी बात आपके सामने रखूंगा, सुनने वाले भी समझ जाएंगे और आप भी समझ गए होंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर आपको बता दूं, पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से ढेर सारा पानी बह गया है। वो आज से 6, 7, 8 महीने पहले या 2 साल पहले का कोई नवाज शरीफ को अगर कोई समझता होगा कि नवाज शरीफ आएगा तो वो कोई क्राउड पुलर बनेगा, नहीं भाईजान, खत्म, फिनिश, खल्लास, तम्त बिल खैर। अब पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। अब कोई नवाज शरीफ को मानने को तैयार नहीं, पहचानने को तैयार नहीं, गर्दानने को तैयार नहीं है। तो हमारी बला से आप लाएंगे तो आइन और कानून को भी जनाब, और अदालती सिस्टम को भी, और बहुत से सिस्टम्स को आप परेशान करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे, क्योंकि वो मफरूर है, वो मुजरिम है। वापस आके उसको किस अंदाज से जेलों में भेजा जाएगा, किस अंदाज से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो जनाब हम तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। इमरान खान साहब की क़यादत में हम हर किस्म का चैलेंज जो है वो कबूल करने को तैयार हैं। ये जो आप अलीम खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं ना, मुनाज़िरे का भी चैलेंज कर रहे हैं, वो भी आपके मुताबिक ऐसे ख्यालात रखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो खान साहब वो मेरे लेवल के नहीं, आप उसके मुताबिक यही कहते हैं। तो ये तो मैं कि वो जो आप शुएब सिद्दीकी का नाम ले रहे हैं, समाज का नाम ले रहे हैं, ये 3-1 साल से ज्वाइन हुए। पहले वो MP थे शुएब सिद्दीकी, इससे पहले उनसे कोई तल्लुक नहीं। जब से जो डायरेक्टर से बने, बनाव बने, तो वो उसमें शामिल हुए। वो अगर उनके नाम पे नहीं हुए लाना के बाद जो नाम आप ले रहे हैं वो उनसे, वो उनके मुलाजम है। अपने मुलाजमों को उन्होंने कोई ना कोई तो ओहदा देना था ना, ओहदे दिए उन्होंने। आपका सवाल है कि एक मिनट, आपका सर गुड नेम क्या है? हाँ, बशीर साहब। अच्छा सर, बात यह है, जिनका आप मुझे नाम बता रहे हैं ना, मैं भी 2002 में MPA था और अलीम खान साहब भी पहली दफ़ा उस वक्त MPA बने थे, और शुएब सिद्दीकी भी उस वक्त जनाब MPA बने थे। मैं भी पहली दफ़ा MPA 2002 में बना था, और आपके अलीम खान साहब भी पहली दफ़ा ही बने थे। ठीक है, मैं भी कोर कमेटी का मेंबर था जाना 2016-17 के अंदर, तो ये भी कोर कमेटी के मेंबर थे। बाकी एक चैलेंज मैं आप दे रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अगला इलेक्शन अलीम खान, सुन लें इधर आप, अगला इलेक्शन अलीम खान जहाँ से लड़े, मेरी ये ख्वाहिश है कि पार्टी उसी के मुकाबले में, अलीम खान के मुकाबले में मुझे टिकट दे। अगर मैं इलेक्शन हार गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और छोड़ दे पैसे। मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूं, अलीम खान जहां से इलेक्शन लड़ेगा, इमरान खान साहब वहां से मुझे टिकट दें, चाहे वो MPA का लड़े, चाहे वो MNA का लड़े। अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं इलेक्शन की सियासत छोड़ दूंगा। एक मिनट सुन। उनको मैं नहीं कहता, वो अगर इलेक्शन हार गए तो भावे अपनी सियासत जारी रखना, ये लोटों वाली ये सारी जारी रखें, मैं छोड़ दूंगा, पता चल जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। अच्छा, जी भाईजान, नहीं, वो तो मैं लड़ूंगा ना, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं है। जी भाईजान, कोई खत्म हो गई? ओके जी, ओके।